بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو لیکچر ہے، لیکچر نمبر 8 ہے سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ کا. اس کے اندر دیکھیں گے کہ ورک بیسڈ اسٹرکچرز کی ٹیکنیکس کون کون سی ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس ٹاپ ڈاؤن ہے، پھر باٹم اپ ہے، اینالوگی ہے، رولنگ ویو ہے اینڈ پوسٹ اٹ آن اے وال ہے. ویسے پوسٹ اٹ آن اے وال جو ہے وہ بیسیکلی ایک ٹیکنیک نہیں ہے، وہ کیونکہ اسی کا ایک سب ٹاپک بن رہا تھا تو میں نے اسی میں اس کو انکلوڈ کر لیا. ویب پروجیکٹ ہے ہمارے پاس، اینڈرائڈ کا کوئی پروجیکٹ ہے، کوئی ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن کا ہمارے پاس کوئی پروجیکٹ ہے. کسی طرح کا بھی کوئی پروجیکٹ ہم کرتے ہیں تو اس کو ہم کسی نہ کسی تکنیک کی مدد سے کرتے ہیں. تو WBS ٹیکنیکس میں جو ہمارے پاس سب سے پہلی تکنیک ہے ٹاپ ڈاؤن ہے. اسٹارٹ ایٹ دا ہائیسٹ لیول. آپ کا جو پروجیکٹ ہے اس کے ہائیسٹ لیول سے اس کو اسٹارٹ کیا جائے گا. جیسے ٹاپ ڈاؤن نام سے کلیئر ہو رہا ہے کہ بیسیکلی جو فلو ہوگا پروجیکٹ کا یا اس تکنیک کا وہ فرام ٹاپ ٹو ڈاؤن ہوگا. سسٹمیٹیکلی ڈیولپ انکریزنگ لیول آف دا ڈیٹیلز. جیسے جیسے اس کے لیول بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے وہ زیادہ ڈیٹیلز میں ہمارے پاس سسٹمیٹیکلی چیزیں جو ہیں ڈیولپ ہوتی جائیں گی. کن سچویشنز کے اندر آپ کے پاس جو ٹاپ ڈاؤن ہے ٹیکنیک وہ زیادہ یوزفل ہوتی ہے، بیسٹ اپلیکیبل ہوتی ہے. دا پرابلم از ویل انڈرسٹوڈ. جب آپ کو اپنی پرابلم کا بہت اچھے سے آئیڈیا ہو. دوسری بات، ٹیکنالوجی اینڈ میتھڈالوجی از ناٹ نیو. جب آپ کے پاس ٹیکنالوجی یا جو میتھڈالوجی ہے وہ نیو نہ ہو. دس از سیملر ٹو این ارلیئر پروجیکٹ اور دا پرابلم. یا آپ کے پاس کچھ ایسے پروجیکٹ آ جائیں جو اپنے پہلے سے کیے ہوئے ہیں یا کوئی ایسی پرابلم آ جاتی ہے جو آپ پہلے سے اس پہ کام کر چکے ہیں، تب بھی آپ کے پاس جو ٹاپ ڈاؤن ٹیکنیک ہے وہ بڑی یوزفل ہوتی ہے. بٹ از آلسو اپلائڈ ان دا میجورٹی آف دا سچویشنز. اور یہ بہت سی پرابلمس کے اندر، بہت سے پروجیکٹس کے اندر اپلیکیبل ہوتی ہے، اپلائڈ کی جاتی ہے. نمبر 2 ہمارے پاس آتا ہے WBS ٹیکنیکس کے اندر باٹم اپ ٹیکنیک ہے. اسٹارٹ ایٹ دا لویسٹ لیول. یہ ٹاپ ڈاؤن کے اپوزٹ ہے. وہ ہائیسٹ لیول سے اسٹارٹ ہوگا، یہ آپ کا لویسٹ لیول سے اسٹارٹ ہوگا. باٹم اپ نام سے ہی کلیئر ہو رہا ہے کہ فرام باٹم ٹو ٹاپ. ایگریگیٹ انٹو دا سمرائز اینڈ دا ہائر لیولز. Cons and the pros are the basically terms specifically used in the computer sciences and the other fields. بیسیکلی اس کا آسان لفظوں کے اندر مطلب ہوتا ہے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز. پروز جو ہوتے ہیں، انہیں پروز بھی پڑھا جاتا ہے، پروز بھی پڑھا جاتا ہے. وہ بیسیکلی ایڈوانٹیجز کے لیے یوز کیے جاتے ہیں، اور کونز جو ہوتے ہیں یہ ڈس ایڈوانٹیجز کی سینس میں یوز کیے جاتے ہیں. تو اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. ان میں نمبر 1 ٹائم کنزیومنگ ہے. اس میں ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے آپ کا. نیڈز مور ریکوائرمنٹس کمپلیٹ. آپ کو بہت زیادہ اماؤنٹ میں ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہوتی ہیں باٹم اپ کے اندر. اسٹارٹ ایٹ دا لویسٹ لیول، یہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے. پروز میں کیا آ جاتا ہے جی؟ ڈیٹیلڈ آپ کو یہ جو پروجیکٹ ہے وہ اس کی جو سمری ملتی ہے، جو پروجیکٹ ملتا ہے ڈیٹیلڈ فارم میں ملتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو تھرڈ پوائنٹ ہے، تھرڈ ٹیکنیک ہے، اینالوگی کی ہے. بیس WBS اپون دیٹ آف دا سیملر پروجیکٹ. یہ ڈپینڈ کرتا ہے، بیس کرتا ہے سیملر پروجیکٹس پہ. اس کے اندر ہم ٹیمپلیٹ یوز کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے بات کی تھی کہ ٹیمپلیٹ ہوتا ہے بیسیکلی کاپی آف سم تھنگ. کہ آپ سے کوئی بندہ کوئی چیز بنوانے آ رہا ہے اور اس کو اچھے سے آئیڈیا نہیں ہے کہ میں نے کیا چیز بنوانی ہے، تو آپ اس کو کوئی سیمپل شو کریں یا کوئی کاپی اس کی کہ بھائی آپ یا سر آپ یہ بنوانا چاہتے ہیں اس طرح کا، تو وہ اس کو آئیڈیا ہو جائے گا. اور وہ بھی اگر اس میں کوئی چینجنگ کروانا چاہے تو وہ کروا سکتا ہے. اگر اسے وہی چیز چاہیے تو وہ اس کو لے کے چلے گا. تو ٹیمپلیٹ بیسیکلی ہوتا ہے کاپی آف سم تھنگ یا سیمپل، آپ آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں. اینالوگی کین بی ایسٹیمیشن بیسز. یہ جو آپ کی اینالوگی ٹیکنیک ہے یہ ساری کی ساری ایسٹیمیشن بیسز ہوتی ہے. آپ اس کے اندر آئیڈیا لگا رہے ہوتے ہیں، ایسٹیمیشن کر رہے ہوتے ہیں. پروز اور کونز ہیں اس کے بیسڈ آن دا پاسٹ ایکچوئل ایکسپیرینس. اس کے اندر یہ تھوڑا سا ایک ہے آپ کو ایڈوانٹیج اس کا
کہ آپ کا جو ایکچوئل ایکسپیرینس ہے اس پہ، جو پاسٹ ایکسپیرینس ہے اس پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے، اور کونز میں آپ کے پاس نیٹ کمپیریبل پروجیکٹ ہے، آپ کے پاس اگر کوئی کمپیریبل پروجیکٹس ہیں آپ اس کے اندر اس کو یوز کروا سکتے ہیں۔ برین اسٹارمنگ ہے، لاسٹ ٹائم ہی ہم نے بات کی تھی۔ برین اسٹارمنگ ایک ایسی تکنیک ہوتی ہے جس کے اندر آپ کو ایک آئیڈیا دے دیا جاتا ہے، یا آپ کو ایک پوائنٹ دے دیا جاتا ہے جس پہ ڈسکشن کی جاتی ہے، اور اگر آپ کے پاس 10 ہیں بندے آپ کی کمپنی کے اندر، اور 10 کو ایک پوائنٹ دے دیا گیا ہے، ایک ہی پوائنٹ پہ اگر 10 بندے وہ ڈسکشن کریں گے تو آپ کے پاس 10 آئیڈیاز جو ہیں آ جائیں گے۔ اسی طرح 100 کے لیے اسی طرح زیادہ کے لیے ہیں۔ تو جنریٹ آل یور ایکٹیویٹیز یو کین تھنک آف دیٹ نیڈ ٹو بی ڈن۔ آپ جتنی بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پروجیکٹ کے اندر یہ ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، آپ ان کو ہائی لائٹ کریں، جنریٹ کریں، گروپ نیم انٹو کیٹیگریز، اور ان کی کیٹیگریز بنا لیں جو سملر ہیں ان کو ایک گروپ کے اندر بنا لیں، جو دوسری طرح کی ہیں ان کو آپ مطلب ایک گروپ کے اندر رکھ لیں، ان کی کیٹیگریز بنا لیں، ان کے گروپ بنا لیں۔ بوتھ ٹاپ ڈاؤن اینڈ برین اسٹارمنگ کین بی یوزڈ آن دا سیم both top down and brainstorming can be used on the same WBS۔ جو ٹاپ ڈاؤن تکنیک ہے، جو برین اسٹارمنگ تکنیک ہے، اس کو ہم ایک ہی WBS پہ یوز کر سکتے ہیں۔ ریممبر ٹو گیٹ دا پیپل ہو ول ڈوئنگ دا ورک انوالوڈ، اور آپ کو اپنی ٹیم کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پروجیکٹ کے اندر کون کون سے لوگ جو ہیں انوالو ہیں۔ یہی آج کا لیکچر تھا۔ اگر آپ کو کہیں پہ کوئی کنفیوژن ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔